السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صغیر کھوکھر ہوں۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور عمران خان پہ جو ہے وہ قتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کا وجود بھی خطرے میں ہے، پارلیمنٹ کا وجود بھی خطرے میں ہے۔ تو اب اگر سپریم کورٹ جو ہے اگر وہ کیبنٹ کو بلا کے اس کو کنٹیمپٹ نوٹس دیتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ یا تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ رسوا ہوگی تو یا پھر اس کو رسوا کرنے والے رسوا ہوں گے۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے ایک بچے گا۔ معاملہ یہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس یعنی جو ہے وہ نہج پہ معاملے کو آنے سے پہلے یہ اب آ بھی چکا ہے تو کیا فل کورٹ بیٹھ کے اجتماعی دانش کو اگر آواز دی جائے تو اس میں آپ مجھے بتائیں مذائقہ کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟ رانا صاحب پھر یہ بات طے ہے کہ یہ لڑائی اگر اسی طرح چلی تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک بچے گا، یا پارلیمان یا سپریم کورٹ؟ دیکھیں جی، اس میں اب گورنمنٹ، پارلیمنٹ، پی ایم ایل این اب ہمارے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر لڑائی برقرار رہتی ہے تو برقرار رہتی ہے اس میں پھر ٹھیک ہے، اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ پھر اللہ کی مرضی ہے، اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اللہ کی مرضی سے کیا مراد ہے؟ پھر یا پارلیمنٹ جائے گی تو یا پھر سپریم کورٹ جائے گی، دونوں میں سے کوئی اور آپشن نہیں۔ لیکن یہ پہل جو ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگی۔ جائے گا کون؟ یہ پھر کوئی بھی جا سکتا ہے، سپریم کورٹ بھی جا سکتی ہے اور آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ وار جو ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا۔ تو آپ جو ابھی وار کی کوشش کر نوٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ جاری کرے گا، کب کریں گے؟ کوئی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا۔ یہاں اسلام آباد میں وہ فیصلہ جو ہے یا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو پارلیمنٹ جو ہے وہ یا گورنمنٹ کا نقصان ہوگا، اور اگر وہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو پھر سجاد علی شاہ کی طرز کے اوپر پھر جاؤ ان کو گھر جانا پڑے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سجاد علی شاہ والا 97 کا ماڈل ابھی دہرایا جا سکتا ہے؟ بہرحال جب کسی کا وجود جو ہے وہ ختم ہونے پہ آئے تو ہر کوئی کوشش تو کرتا ہے کہ اس کا وجود برقرار رہے، ہم اپنی کوشش تو پوری کریں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ بقا کی جنگ میں کوئی بھی وار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بقا کی جنگ تو پھر ہر کوئی لڑتا بھی ہے اور ہر کسی کو لڑنے کا حق بھی پہنچتا ہے۔ اسلام آباد میں چھ میں گوئیاں تھی کہ شہباز شریف کے ساتھ 3-4 جو سینئر وزراء ہیں ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس ہو سکتا ہے، اس میں رانا ثناء اللہ ہیں، اسحاق ڈار ہیں، خواجہ آصف ہیں، تو یہ یہاں ہے، یہ چل رہی ہے کہ یہ 4-5 لوگ ساتھ طلب ہوں گے؟ نہیں، اس وقت تو یہ ہے کہ وہ اگر پوری کیبنٹ کو بھی طلب کرنا چاہیں تو پوری کیبنٹ میں سے بھی ایک ممبر بھی نہیں ہوگا جو پیچھے رہے گا، بلکہ دیکھیں کوئی اپنا جو ہے نا وہ حادثہ جو ہے نا کوئی بھی جو ہے وہ فل فور نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وجوہات پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ جب سے وزراء اعظم کو پھانسی کی سزائیں، نااہلی کی سزائیں اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ ڈکٹیٹر پابند آئین میں ان کو امینڈمنٹ کرنے کا اختیار، یہ ساری چیزیں جسٹس منیر سے لے کے آج تک یہ اکٹھی ہوتی جو ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بستی بسانا آسان نہیں، یہ بستے بستی ہے، تو اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ جڑ گیا ہے۔ اب اس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ اب اس نہج پہ یہ معاملہ آ گیا ہے کہ یا تو یہاں پہ کوئی راستہ نکلے گا، اور اگر راستہ نکلے گا تو وہ ون پوزیشن ہوگی دونوں سائڈز کے لیے اور اس ملک کے لیے بھی، لیکن اگر تصادم ہوتا ہے تو اس میں پھر تباہی ہے۔ تو پھر آج یا پار کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہیں، کہ وہ بقا کی جنگ جو ہے نا وہ تو پھر ہر کوئی لڑتا ہے اور آخری حد تک لڑتا ہے، تو اگر ایسا کوئی موقع آیا جو کہ میری دعا بھی ہے، میری خواہش بھی ہے کہ نہ آئے، لیکن اگر آیا تو پھر تو جو بھی ہتھیار اس وقت اویلیبل ہوگا ہمیں بھی اور دوسری طرف بھی وہ تو پھر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن یہ اس صورتحال کو یہاں تک پہنچانے میں، اور اگر آپ اس سے آگے جاتی ہے تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ حکومت کا اور پارلیمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہو دوسری طرف سے رہا ہے۔ سر پرویز لائی کے اور جو کچھ گھر میں ہوا یا شجاعت کے ساتھ بھی ان کا اکٹھے گھر ہے، کیا یہ درست قدم تھا، یہ قابل مذمت ہے؟
دیکھیں میں اس اقدام کے دونوں پہلو جو ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. میں ان دونوں پہلوؤں کو کسی طور پہ اوپر ایک سیاسی کارکن کے طور پہ انڈورس نہیں کر سکتا. ہوا کیسے؟ نمبر 1 چودھری پرویز الہی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی تم اتنے بڑے لیڈر ہو, تم 2 دفعہ یا 3 دفعہ تم چیف منسٹر رہے ہو, اگر یہ چلے گئے ہیں وارنٹ لے کے تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمہاری سیاست میں بھی جو ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچتا ہو. چوتھے دن 5ویں دن 6ٹھے دن تم بیل پہ آ جاتے. یعنی اس طرح سے چوروں کی طرح چھپ کمروں کے اندر جا گھسنا اور آگے سے آگے کسی طرف سے دیوار بلانگنا یا کسی جگہ پہ چھپ کے بیٹھ جانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی انتہائی نامناسب. اور یہ جو اس کے ان کی دیواریں پہ لگی گئی, جس طرح سے اس کے گیٹ کو جو ہے وہ بلڈوز کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے. قابل مذمت ہے سر. جی بالکل. سر یہ جو 4 دیواری ہے اور گھر کی خواتین ہے, اس کا اگر آپ تقدس نہیں برقرار رکھیں گے نا تو کل آپ کے گھروں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقدس جو ہے وہ بائی آل مینز جو ہے وہ برقرار رکھا جانا چاہیے اور رکھا جانا چاہیے تھا. یہ تھا اور مجھے اس بات کے اوپر افسوس ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کیا عمران خان کو سیکورٹی خدشات ہیں؟ جی ہیں, اور اس وقت تو بہت زیادہ ہے. تو پھر آپ 150 FIR درج کرا کے اس کی روزانہ جو پریڈ کروا رہے ہیں اس سے کرنے سے باز آ جائیں. نہیں تو وہ نہ 150 FIR کی وجہ سے اس کو سیکورٹی تھریٹ ہے, اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے سیکورٹی تھریٹ ہے اور وہ باز نہیں آتا. کہاں سے سیکورٹی تھریٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس دن سے, کیونکہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو اس نے تو ہمارے اوپر تو اس نے پہلے ہی FIR کٹوائی ہوئی ہے نا. یعنی قتل ہونے سے پہلے اس نے اپنے قتل کی FIR کٹوائی ہوئی ہے. لیکن میں سیریسلی جو ہے وہ اس بات کے اوپر فکر مند ہوں کہ ایسا, کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں کے ذہنوں کا یا ان کی سوچ کا پتہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اسے بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو ناظرین آپ نے دیکھا نہ صرف انہوں نے عدالتوں پہ جو ہے وہ اٹیک کیا ہے, عدالتوں کو سر عام بے عزت کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو ناظرین انہوں نے صاف بتا دیا ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور عمران خان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس پہ یہ خطرے جو ہیں وہ لاحق ہیں. تو ایسے میں یہ جو ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے. تو ناظرین ادھر عمران خان پہ FIR کٹوا رہے ہیں, مکمل طور پہ عمران خان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے. عمران خان سے جو سیکورٹی ہے وہ لے لی گئی ہے, عمران خان کو اس طرح کی سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جا رہی, جبکہ ہمارے وزیر داخلہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سیکورٹی تھریٹ ہے اور عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور ایسے میں عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ جو ہیں یہ عمران خان پہ پوری طرح سے وار کرنے کے لیے, پوری طرح سے اس کو زہر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ناظرین یہ دیکھ لیں ان کی جو فسطائیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کل عمران خان قتل ہو جاتے ہیں تو یہی لوگ کہیں گے جی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کب ان کو قتل کیا جائے گا. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ کل بالکل ہی مکر جائیں گے, یہ کہیں گے ہمیں کسی بات کا پتہ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ پوری طرح سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اگر جنگ ہوتی ہے تو آر پار کی جنگ ہوگی, جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تو ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے جو ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.